سینشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صاحب، امیر جامع نظامیہ، مولانا جناب حامد محمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی تلنگانہ و اڑیسہ، مولانا سید مسعود حسین مستعیدی صاحب، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا سید شاہ ظہیر الدین صوفی صاحب، مولانا غیاث الدین رحمانی صاحب، مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، مولانا اولیاء حسینی صاحب، جناب رحیم الدین انصاری صاحب، جناب مولانا شبر پاشا صاحب قادری، مولانا سید قبول پاشا قادری شتاری صاحب، مولانا عزیز اللہ قادری صاحب، جناب احمد الدین اویسی صاحب و دیگر علماء کرام، مشائخین عظام، قائدین مجلس اتحاد المسلمین کے نو منتخب اراکین اسمبلی، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ جلسہ اظہار تشکر کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ اظہار تشکر انتخابی سرگرمیوں کے اختتام اور انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد اظہار تشکر کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، نوجوانوں کا جوش و جنون، بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی کوشش اور دعاؤں کا نتیجہ، اور
یہاں پر بیٹھے سارے علماء کرام کی دعائیں، مشائخین عظام کی دعائیں، مختلف مسلم تنظیموں کی حمایت اور تائید کا نتیجہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے ساتھ کے ساتھ سابقہ اراکین اسمبلی کو پھر سے آپ سب کی دعاؤں، تعاون و اتحاد کے بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ اور جب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکر ادا کرتا ہوں، تو میں اپنے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ گنہگار کو اس قابل سمجھا کہ میں چندرائن گٹے کے حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنوں اور ان مظلوم مسلمانوں کی خدمت کروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اس قابل سمجھا اور میری کامیابی کے لیے اور میرے ساتھی اراکین اسمبلی کی کامیابی کے لیے دن و رات محنت کی، کوشش کی اور اپنی ساری توانائیوں کو صرف کیا ہم سب کی کامیابی کے لیے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکنوں کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے بوتھ لیول کے ورکرز کا بھی، وہ سرگرم کارکنوں کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی خدمت، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی جدوجہد کا نتیجہ کہ میں اور میرے ساتھ میرے ساتھی اراکین اسمبلی کو کامیابی ملی۔ اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول، اولیاء اللہ سب کا اللہ کا شکر ادا کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں سب کے ساتھ سرزمین دکن و حیدرآباد کی عوام، بالخصوص چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی، بہادر پورہ حلقہ اسمبلی، یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی، کاروان حلقہ اسمبلی، نامپلی حلقہ اسمبلی، ملک پیٹ حلقہ اسمبلی، چار مینار حلقہ اسمبلی و راجندر نگر حلقہ اسمبلی کی عوام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ نے پھر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور ہم خادمین کو
آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور عوام کا اعتماد اب سے نہیں بلکہ احیاء مجلس سے لے کر آج تک مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہا۔ بغیر سر و سامانی کے عالم میں یہی سرزمین جکھن کے جیالے مسلمان ہی تھے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے شب و روز محنت کی، کوشش کی، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس سفر میں میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ غریب مسلمان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے ہماری کامیابی میں، ہماری ترقی میں۔ وہ غریب مسلمان جو اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتا تھا لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا، تو عوام کے درمیان میں نکل کر اس کی ذات سے جتنی ممکن کوشش کرتی۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رکشے والے، بنڈی والے، پمچر جوڑنے والے مسلمانوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور ان سب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جیسے قائدین کے لیے سجے سجائے ڈائس ملتے ہیں تو سننے کے لیے یہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ملتی ہے، تو آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو ایک جوش و ولولہ بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور میں احسان مند ہوں ان غریب مسلمانوں کا جو احیاء مجلس سے لے کر آج تک شانہ بشانہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو فخر ملت بنایا، تو یہی وہ مسلمان ہے جس نے سلطان صلاح الدین اویسی کو سالار ملت بنایا، تو یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے اسد الدین اویسی کو نقیب ملت بنایا، اور یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے ہم بشمول اکبر الدین اویسی اور میرے ساتھی اراکین اسمبلی آج کچھ کام کرنے کے اہل بنے۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ سرزمین دار السلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری عصمت و عزت لٹ رہی تھی، ہمارے منصب لٹ چکے تھے، بولیوں میں پانی کم اور ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو یہی وہ غریب مسلمان تھا جس نے فخر ملت عبد الواحد اویسی کے آواز پر زندہ باد کا نعرہ دیا، تو ان کی پکار پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر آتے رہے اور منظم و متحد ہوتے رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سفر ایک کانٹوں بھرا سفر رہا، مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا سفر رہا، مصیبتوں و آزمائش میں ڈوبا ہوا سفر رہا۔ تو جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مجلس کی قیادت نے آپ کو منظم کرنے کا، آپ کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا، آپ کے کھوئے ہوئے عظمت و وقار کو بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا، تو آپ کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو
اتحاد کے ذریعے بحال کرنے کی ایک جنون کی کیفیت کو پیدا کیا، تو دنیا اس مجلس اتحاد المسلمین کو دیوانوں کی جماعت کہتی تھی، تو دنیا اس مجلس اتحاد المسلمین کو جنونیوں کی جماعت کہتی تھی، تو دنیا اس مجلس اتحاد المسلمین کو جاہلوں کی جماعت کہتی تھی، جھٹکے والے رکشے والوں کی جماعت کہتی تھی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف تعلیم کے میدان میں کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 70 برس کی آزادی کے اس ہندوستان کے سفر میں حق تلفی، ناانصافی، وہ ظلم کے بعد اگر کوئی آخری امیدگاہ ہے مسلمانوں کی، تو خدا کی قسم وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہ دارالسلام ہے۔ اور اگر کوئی امید ہے، کوئی آس ہے، تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا، اور کام کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو یہ دارالسلام ہے۔ آج سے 65 برس پہلے یہ دارالسلام کی شان و شوکت بھی جا چکی تھی، یہ دارالسلام ویران ہو چکا تھا، یہ دارالسلام حکومت کے ہاتھ میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوط قیادت تھی، جس نے ایام مجلس کے بعد قانونی جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کی ویرانیت کا خاتمہ کیا اور دارالسلام کو دوبارہ حاصل کیا، اور دارالسلام میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز کو گونجایا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی کا اگر کوئی ثبوت چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو دیکھ لے دنیا کہ دارالسلام ایک چھوٹا سا دفتر ہے، لیکن یہ صرف دارالسلام مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں، یہ دارالسلام مسلمانوں کے تعلیم کا مرکز بھی ہے۔ ایک طرف دارالسلام ہے تو دوسری اس کے سامنے انجینئرنگ کالج ہے، اویسی ITI سینٹر ہے، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، اور اس کے بعد میں آرکیٹیکچر کالج ہے۔ یہ تعلیم کا مرکز بن گیا۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے دواخانوں کا قیام عمل میں لایا، تو ایک اویسی ہاسپٹل 1200 بستر کا دواخانہ بنایا، تو اسرا ہاسپٹل پھر ایک 1400 بستر کا دواخانہ بنایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس تعلیمی ادارے، دواخانوں کے ساتھ ساتھ دارالسلام کوآپریٹو بینکس ہے، اس کی 9 شاخیں ہیں، اور مسلمان اور عوام کی محنت، وہ پسینے کی پونجی کی پوری دیانت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ نہ صرف اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، بلکہ ان پیسوں کے ذریعے کئی بے روزگار نوجوانوں کی روزگار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو تعلیمی مدد یا شادی کے لیے مدد، یا پھر گھر بنانے کے لیے، یا کوئی چھوٹی صنعت بنانے کے لیے بھی مدد کا کام دارالسلام کوآپریٹو بینک سے انجام دیا جا رہا ہے۔ تنقید کرنے والے، الزام لگانے والوں، تم الزام لگاتے رہے، لیکن ہم تمہاری الزامات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے رہے اور اپنے کام کے ذریعے آگے بڑھتے رہے۔ نہ صرف میڈیکل انجینئرنگ، MBA MCA فزیوتھراپی، یہ دواخانے، بلکہ آج اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام سے، سالار ملت کے نام سے ایک ایجوکیشن ٹرسٹ جس کو میں نے بنایا،
اور اپنی ذاتی صرفے سے، اپنے جیب سے خرچ کر کے 11 سکولز کی بڑی بڑی عمارتیں کی تعمیر عمل میں لائی، تو ہزاروں بچوں کو بنیادی تعلیم کا انتظام کیا، تو قریب 1 لاکھ خواتین کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا، انتظام کیا اور کام کیا، تاکہ ہمارے خواتین کو وومن امپاورمنٹ کے ذریعے وومن کو امپاور کیا جائے، ان کو ہنر سے لیس کیا جائے، بیوٹیشن کورس ہو یا مہندی ڈیزائننگ ہو یا دوسرے کمپیوٹر کورسز ہو، کار چوب کا ہو، سوئنگ کا ہو، کئی کام کے ذریعے 1 لاکھ خواتین کو ہم نے ہنر کی تعلیم دی۔ الزام لگانے والوں، آپ نے کیا کیا؟ ارے ہمارا تو یہ کام ہے، اور پھر ہم نے کبھی بھی اقتدار یا اقتدار کے نشے کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، اپنے سر پہ چڑھنے سے دور۔ ہم کبھی بھی طاقت کے غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے کامیابی دی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ اس کامیابی کے ذریعے مجھے آزما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، اور میری آزمائش میں جو میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس سے خوش ہوں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5ویں مرتبہ اگر اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے تو اس کامیابی کے ذریعے اللہ مجھے آزما رہا ہے، اور اللہ کی اس آزمائش میں 5ویں مرتبہ بھی اگر میں کامیاب ہوں گا تو انشاءاللہ 6ویں مرتبہ بھی اللہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ میرے ساتھی اراکین اسمبلی سے بھی کہوں گا یہی بات کہ اس کامیابی کو طاقت نہ سمجھو، اس کامیابی کو اقتدار کی دولت نہ سمجھو، اس کامیابی کو اللہ کی آزمائش سمجھو۔ اس کامیابی کے ذریعے ان غریب مسلمانوں کی امید پر اترو، اس کامیابی کے ذریعے ان کے دکھ میں شامل ہو جاؤ، ان کے درد میں شامل ہو جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم تھوڑا وقت نکال کر ان کی تکلیف کو سن لو، میرا بھائی خوش ہو جائے گا۔ یہ میرا سیاسی تجربہ کہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسائل لے کر رجوع ہونے والے کے ہر مسئلے کا حل ہم کریں، لیکن یہ لازم و ضروری ہے کہ ہر فریادی کو وقت دیں، ہر فریادی کے فریاد کو سن لیں، تو فریادی کے دل کو اطمینان ہو جاتا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، اور اپنے کام کے ذریعے عوام کو اپنے طرف راغب کروا رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کہ احیاء سے لے کر آج تک مجلس کی مخالفت ہوئی، مجلس کو بدنام کیا گیا، مجلس پر الزام لگائے گئے، مجلس پر تہمت لگائی گئی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی الزام لگانے والوں کی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ کی تو غریب مسلمان کی پرواہ کی تو رکشے والے مسلمان کی پرواہ کی تو بنڈی والے پنچر جوڑنے والے مسلمانوں کی پرواہ کی تو اس اتحاد کو مضبوط کرنے کی فکر کی تو کس طریقے سے ان مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس بات پہ ہم نے غور و فکر کیا اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج کام کر رہی ہے تو مجلس پر الزام، مجلس پر تنقیدیں،
بڑے ہی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں، مشائخین عظام کی موجودگی میں، میرے صدر محترم کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں کچھ کہنے کا، اور وہ بات یہ ہے کہ خدا را جس کا کام اس پہ چھوڑ دو۔ علماء کا کام یہ سیاستدان نہیں کر سکتا، صحافت کا کام صحافی کر سکتا ہے، تجارت کا کام تاجر کر سکتا ہے، صنعت کا کام صنعت کار کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے، انجینئر کا کام انجینئر کر سکتا ہے، ایک آرکیٹیکٹ کا کام آرکیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور ایک سیاستدان کا کام سیاستدان ہی کر سکتا ہے۔ کتنی مثالیں دوں، کون کون سی مثال دوں؟ آپ غور کریے، مجلس اتحاد المسلمین کو کوئی بی جے پی کا بی ٹیم، کوئی سی ٹیم، یہ ٹیم وہ ٹیم، کیا کیا بولے، مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگائے کہ مجلس ملی ہوئی ہے۔ جب ہم کرناٹک میں انتخابات کے لیے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کرناٹک گئے تو اس وقت بھی الزام کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے، بی جے پی کے ایما پر گئے ہیں، اور اس وقت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کیا کہا تھا کہ کرناٹک کا چیف منسٹر کمارا سوامی ہوگا، تو لوگ بولنے لگے۔ پھر اس وقت کانگریس والے دوسرے کئی لوگ اخبارات کے اخبارات سیاہ ہوئے، ہم پر الزام لگے۔ یو پی گئے تو الزام، مہاراشٹرا گئے تو الزام، بہار گئے تو الزام، کرناٹک گئے تو الزام، حد تو یہ ہو گئی کہ ہم نے چندر شیکھر راؤ ٹی آر ایس کی تائید کی، تب بھی الزام۔ ہر کوئی صحافی ہے تو ہمارے فیصلے پہ تبصرہ کر رہا ہے، کوئی تاجر ہے تو ہمارے فیصلے پہ تبصرہ کر رہا ہے، کوئی صنعت کار ہے تو ہمارے فیصلے پہ تبصرہ کر رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں غلط فیصلہ غلط فیصلہ۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک دور اندیش سیاستدان کا فیصلہ کرناٹک میں بھی صحیح ثابت ہوا، تلنگانہ کے اس الیکشن میں بھی صحیح ثابت ہوا۔ اس لیے کہتا ہوں جس کا کام ان پہ چھوڑ دو۔ میں جماعت کا سپاہی ہوں، میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں، مگر میرے صدر کا فیصلہ میرے لیے حکم ہے، سوچنا میرا کام نہیں ہے، سوچنا میرے صدر کا کام ہے، فیصلہ لینا میرے صدر کا کام ہے، میرے صدر کے فیصلے پہ عمل کرنا مجھ جیسے اور آپ جیسے سپاہیوں کا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہر کوئی سوچنا چاہتا ہے، ہر کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہے۔ ارے قیادت وہ نہیں ہوتی، قائد وہ نہیں، قائد کون ہے؟ قائد صدر ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ عوام قائد بن گئے ہیں، اور قائد اس عوام کو سننے والا ایک کمزور قائد بن چکا۔ مجلس نہ ایسی قیادت کا نام ہے، نہ ایسی قیادت کا نام تھا۔ فخر ملت ہو، سالار ملت ہو، جب تک تھے انہوں نے قوم ملت کے وسیع تر مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اپنے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھا۔
ملت کے وسیع تر مفاد کو دیکھا، مسلمانوں کے مفاد کو دیکھا، مسلمانوں کے خوشحالی کو دیکھا، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھا، مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اعتماد برسا برس سے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے ساتھ رہا، اور آج بھی سب کچھ بھی کہہ رہے تھے لیکن مجلس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، بار بار یہی بات۔ ایک دور اندیش کامیاب سیاستدان کی بصیرت کو دیکھیے کہ نتائج سے ایک دن قبل بھی پورے اعتماد کے ساتھ میرا صدر میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کو اکثریت آئے گی، چندر شیکھر راؤ کو آئے گی، تو لوگ پریشان تھے کہ کیسا بول رہے ہیں، کیا یہ نجومی ہے؟ نہیں، یہ سیاسی نفس کو جاننے والے، سیاسی نفس کو سمجھنے والے، سیاست کو سمجھنے والے، عوام کی نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ کیا سب غلط ثابت نہیں ہوئے؟ ارے اس بات پہ غور کرو، خدا را آج وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا، اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا دکھانا چاہتا ہے، اور دوسری اس وقت جب دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو جھکاتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ آج بعض لوگ مجلس کو نیچا دکھانا چاہے، ہماری قیادت کو نیچا دکھانا چاہے، لیکن اللہ نے کل کے فیصلے کے ذریعے بتا دیا کہ میں راضی ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں، اور دنیا جو ہم کو نیچا دکھا رہی تھی، اللہ ہم کو کامیاب کر کے ان کو نیچا کر دیا، اور اللہ مسکرا رہا، اللہ مسکرا رہا۔ آج مجھے معاف کریں مگر ضرور کہوں گا کہ اخبار وقف ہو گیا، صفحات وقف ہو گئے، سیاہ ہونے لگے، مجلس پہ تنقیدیں ہونے لگیں، قائدین جلسوں کے ذریعے ہماری کردار کشی کرنے لگے، ہماری زندگیوں پہ تبصرہ کرنے لگے، ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین کو نہیں بخشے، ہمارے بچوں کو نہیں بخشا، ہم پہ الزامات لگاتے رہے لیکن ہم خاموش رہے۔ لیکن میں ان سے آج یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم لاکھ کوشش کر لو، لاکھ کوشش کر لو، اللہ جس سے راضی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا میں ذلیل ہوا یا وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ہم پہ الزام لگاتے تھے؟ برا دکھے گا، لوگ بولیں گے کہ اکبر صاحب یہ جیت کا جلسہ ہے، آپ کو تو سب کو معاف کرنا تھا، بھلا دینا تھا۔ ارے 50 برس سے معاف کرتے آئے ہیں، بھلاتے آئے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا کردار ہے کہ مرحومین کو بھی نہیں بخشتے، میری باپ کو نہیں بخشے، میرے بیوی کو نہیں بخشے، میرے بچوں کو نہیں بخشے، ہمارے خاندان کو نہیں بخشا، آخر ہم برداشت کریں تو کتنا کریں؟ میں ان سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے مرحوم باپ کو اگر کوئی گالی دے گا، کردار کشی کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ بتاؤ، میں سوال کرتا ہوں۔ صبر ہے ہمارے پاس، کریں گے ضرور،
رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کریں گے. ہم فاتح ہیں. جس طریقے سے رسول اللہ فاتح مکہ ہونے کے باوجود گردن کو نیچی رکھے تھے, نظروں کو بھی نیچے رکھے تھے, ہم بھی وہ کرنے تیار ہیں. لیکن ان کا وتیرہ تو یہی ہے کہ 4 برس تک بلوں میں چھپ کے رہتے ہیں اور الیکشن آتے ہی بلوں میں سے نکل کے پھر سے ڈسنے کے لیے اپنے پھنوں کو اٹھا کر ہم پر وار کرتے ہیں. ارے آپ بتائیے, آج جو ہم سے سوال کرتے ہیں, تم نے کیا کیا؟ 100 نشستوں پہ انتخابات لڑانے کا پیپل ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے امریکہ سے کیا اعلان نہیں کیا؟ کیا وائس آر کانگریس کا کھنڈوا نہیں پہنا؟ کیا پرجا راجیم کا کھنڈوا نہیں پہنا؟ کیا تیلگو دیشم کا پیلا کھنڈوا نہیں پہنا؟ کیا سائیکل کی سواری نہیں کی؟ کیا پولٹ بیورو کے ممبر نہیں بنے؟ اور اب یہ مہا جو بنی ہے, اس سے پہلے اور ایک مہا کٹمی تھی, اس کے بھی ساتھ تھے, اور یہ کٹمی بنی تو اس کے بھی ساتھ ہے. ارے آپ بتائیے, جبھی بھی رہے ہماری مخالفت, وائی آر کے ساتھ رہے مخالفت, جب بھی ذلیل ہوئے, پھر اس کے بعد کمیونسٹ والوں کو لے کر آئے تب بھی ذلیل ہوئے, پھر دوسروں کو لے کر آئے تب بھی ذلیل ہوئے, اب پھر یہ کانگریس تیلگو دیشم سب کی سواری کرتے آئے, ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہیں. آخر کب تک؟ کون کب تک جیے گا؟ ارے آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, زمین کی غذا بننی ہے. کب تک مجلس کی مخالفت؟ کب تک؟ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ, ہم اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم میں کوئی کمزوری ہے تو بتاؤ, ہم اس کمزوری کو دور کرنے تیار ہیں. خدا را ملت کے شیرازے کو مت بکھرو. جماعت شخصیت سے نہیں ہوتی, شخصیتیں جماعت سے ہوتی ہیں. تم کو مجھ پر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو, لیکن تنقید کو برائے تعمیر رکھو, تنقید کو صرف برائے تنقید نہ رکھو. مجھ پر تنقید کرنے والوں کا استقبال ہے, مجلس پر تنقید کرنے والوں کی تنقیدیں قبول. اس لیے قبول کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے. ارے خدا را سمجھو اے نادانو, سمجھو اے نہ سمجھو, آخری امید ہے 25 کروڑ مسلمانوں کی تو وہ مجلس ہے یا دارالسلام ہے یا اتحاد ہے, یہ قیادت ہے. خدا را اس قیادت کو, اس جماعت کو, اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش نہ کرو. کل کو ہم بھی نہیں رہیں گے, لیکن یہ دارالسلام روز قیامت تک آباد رہے, یہ ہماری دعا ہے, اور آباد رہے گا. ہم نہیں رہیں گے, لیکن پرچم مجلس اتحاد المسلمین روز قیامت تک پورے آب و تاب اور پورے شان کے ساتھ لہراتا رہے گا. کوئی اس جھنڈے کو جھکا نہیں سکتا. خدا را اس بات کو سمجھو. اے نہ سمجھو, اے نادانو, بار 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 آتے ہیں, آزمائی کرتے ہیں, قسمت آزمائی, اور رسوا ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, اور پھر گمنامی میں ڈوب جاتے ہیں, اور پھر نکلتے ہیں تو نکل کر پھر کیا کام؟ ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کا کام. ارے آج غور کرو, یہ ملک کہاں جا رہا ہے, یہ ملک کدھر جا رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے
2014 کے انتخابات میں کہا یہ بی جے پی کو نہ ملک کی بے روزگاری کی فکر ہے، نہ ملک کی کمزور معیشت کی فکر ہے، نہ ملک کے گرتے ہوئے روپیے کی قدر کو اٹھانے کی فکر ہے، نہ مہنگائی کو کم کرنے کی فکر ہے، نہ بے روزگاری کو دور کرنے کی فکر ہے، نہ ملک کو خوشحال بنانے کی دلچسپی ہے، نہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کی دلچسپی ہے، نہ ملک سے بلیک منی جو ملک کے باہر ہے اس کو لانے سے دلچسپی ہے۔ کیا کیا؟ کیا معاشی میدان میں کامیابیاں ملی؟ کیا مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا بے روزگاری دور ہوئی؟ کیا روزگار ملا؟ نہیں ملا۔ 4.5 برس میں اگر کوئی نشانہ تھا تو وہ مسلمان تھا، شریعت تھی، ہمارا اتحاد تھا، ہماری عزت تھی، ہماری آبرو تھی۔ کبھی لو جہاد کے نام پہ حملہ تو کبھی گھر واپسی کے نام پہ حملہ، کبھی رامزادے فلاں زادے کے نام پر حملہ تو کبھی رام کا خون مسلمانوں کے رگوں میں کہہ کر حملہ، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر شریعت میں مداخلت اور ہماری شریعت کے خاتمے کا منصوبہ۔ ارے ان کا مقصد، ان کا نشانہ ہندوستان کی معیشت، ہندوستان کی بے روزگاری، ہندوستان کی خوشحالی نہیں ہے، ان کا مقصد، ان کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان، مسلمان اور مسلمان وہ اسلام ہے۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن آج آپ غور کریے، ہر محاذ پہ ناکامی کے بعد اب اس ملک کو نفرت کے نام پر، مذہب کے نام پر بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ان کی آخری امید رام مندر کی تعمیر۔ ارے آپ غور کرو، خدا را غور کرو۔ ارے آج اگر مجھ میں کوئی کمزوری ہے، مجھ میں کوئی خامی ہے، اگر مجھ میں بہت ساری اگر کمزوریاں ہیں تو وقت کا تقاضا ہے کہ آپ میرے خامی کو نہ دیکھیں، میری کمزوری کو نہ دیکھیں، ملت کے وسیع تر مفاد کو دیکھیں، مجھ جیسی شخصیت کو نہ دیکھیں، اتحاد کو دیکھیں، جماعت کو دیکھیں، اپنے مستقبل کو دیکھیں، اجتماعیت کو دیکھیں۔ یہ وقت کا تقاضا۔ اس بات کو غور کرنا ہوگا کہ آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے بتا دیا کہ ان لوگوں کا کوئی جواب دینے والا ہو یا نہیں، لیکن سرزمین دکن اور اس دارالسلام سے نکلنے والی آواز میں وہ طاقت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ جنون ہے، وہ بے باکی ہے جو ان کا جواب بن کر بجلیوں کی طرح ان کے اوپر گر رہی ہے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ 4.5 سال میں بے باکی کے ساتھ مودی کا جواب اگر دیا گیا تو دکن سے، حیدرآباد سے، دارالسلام سے، مجلس سے دیا گیا۔ اگر بی جے پی کا جواب دیا گیا تو وہ دارالسلام، مجلس، وہ حیدرآباد اور آپ کے اتحاد سے بنی آواز سے دیا گیا۔ آر ایس ایس و موہن بھاگوت کے زہر کا اگر جواب دیا گیا تو وہ مجلس نے دیا، حیدرآباد نے دیا اور اس دارالسلام سے نکلنے والی آواز نے دیا۔ وی ایچ پی ہو، بجرنگ دل ہو، ہر کسی کا اگر کسی نے جواب دیا تو وہ آپ کی اتحاد کی آواز نے جواب دیا۔ ارے اکبر الدین اویسی یا اسد الدین اویسی نے ان کا جواب دیا تو یہ ہماری طاقت نہیں، یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی طاقت نہیں، یہ اکبر الدین اویسی کی طاقت نہیں، یہ نوجوانوں کی
जोश वो जुनून की ताकत है, तो बुजुर्गों के वक़ार वो दुआओं और आप सबके इत्तेहाद की ताकत है कि हम में इतनी ताकत है कि हम इनका जवाब बनकर, बिजली बनकर इनके ऊपर गिर रहे हैं। अगर आप नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी दुआ नहीं, तो हमारी भी कोई हैसियत नहीं। अरे आज हम जवाब बनते हैं इनका और हर महाज पे जवाब दे रहे हैं, और ये लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, हम इन हथेलियों में अपनी जान को लेके घूमते हैं। क्या हमारी जान जान नहीं? क्या हमारी मैयतों पे रोने वाले नहीं? क्या हम यतीम और लावारिस हैं? क्या हमारे जनाजों पे कोई रोएगा नहीं? लेकिन फिर भी हम बेबाकी के साथ मोदी का जवाब देते हैं, योगी का जवाब देते हैं, आरएसएस का देते हैं, बीजेपी का देते हैं। क्यों देते हैं? आपके इज्जत के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपके अजमत के लिए। और हमसे बोला जा रहा है कि मार देंगे, भगा देंगे। ऐ मारने वालों, सुन लो, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी किसका जानशीन है? अरे मैं जिस दारुस्सलाम में खड़ा हूं, मेरे असलाफ, मेरे आबा व अजदाद ने अपने सीनों को पेश किया था और अपने सीनों पे गोलियां खाई थी। मैं उनका जानशीन हूं। खुदा की कसम, कभी पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना बताएंगे, मारना है तो मार लो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी झुककर या पीठ पर गोली खाकर अपने आबा व अजदाद को शर्मिंदा नहीं करेगा। हम लड़ेंगे, आखिरी खतरे खून तक लड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और हक की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इजहार हक से ना फख्र मिल्लत ने मुंह मोड़ा था, ना इजहार हक से सालारे मिल्लत ने मुंह मोड़ा, और ना इजहार हक के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी भी मुंह नहीं मोड़ेगा। इजहार हक को बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ अदा करता रहेगा। और अगर कोई समझ रहा है कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे डरने या घबराने वालों का नाम ओवैसी बरादरान नहीं है। हम अपने जानों की बाजी लगा देंगे, हम अपने जिस्म के टुकड़े कर देंगे, लेकिन मिल्लत इस्लामिया और आपके इत्तेहाद के शीराजे को कभी बिखेरने नहीं देंगे, ना बिखरने देंगे, ना इस दारुस्सलाम की शान और शौकत को उजड़ने देंगे। अरे एक नस्ल की शान नहीं है, एक नस्ल की कुर्बानी के नताइज नहीं है ये 3 नस्ल की कुर्बानियां हैं, 3 नस्ल की जेलों की और हुकूमतों की जियादती की निशानियां हैं ये। खुदारा ये इमारतें, ये असासे, ये दारुस्सलाम, ये मजलिस मेरा नहीं है, मेरे बाद मेरी औलाद में तकसीम होने वाला नहीं है। ये मिल्लत का असासा है, ये आपका है, ये अपना है, आपका है। आपके असासों की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों का नाम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आपके बाप दादा परदादा की मेहनतों, कोशिशों, कुर्बानियों, वो ईसार की निशानियां हैं।
ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کی پردے میں رہ کر ہمارے لیے جدوجہد کرنے کی نشانی ہے. گھروں میں چولہا نہیں جلاتی ہماری ماں بہن، لیکن ہماری کامیابی کے لیے قطاروں میں کھڑے رہتے، اس قربانی کی نشانی ہے. اپنے گھروں میں چولہا نہیں جلاتی، ہماری کامیابی کے لیے دھوپ میں، بارش میں، سردی میں کھڑے رہتی ہیں. ارے اس قربانی کی نشانی ہے یہ. ارے یہ نشانی، یہ نوجوانوں کے جوش و جنون کی نشانی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں و قربانی اور وقار کی نشانیاں ہیں. یہ ہماری نہیں. خدا را نوجوانوں، اس کامیابی سے خوش ہو کر مطمئن نہیں ہونا. اگر ہندوستان کی سیاست کا اگر یہ سیمی فائنل تھا تو ہم حیدرآبادیوں کے لیے بھی یہ سیمی فائنل تھا. 3 مہینے کے بعد ہمارا تاج ہمارے ناک کا الیکشن ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا الیکشن ہے. میں 95,000 ووٹ لیا، میں 95,000 ووٹ لیا، 80,000 کی اکثریت سے کامیاب ہوا. لیکن میں کہوں گا کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں چندرائن گٹے سے انشاءاللہ 1.25 لاکھ ووٹ مجلس کو چندرائن گٹے سے ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دلائیں گے. انشاءاللہ دلائیں گے. انشاءاللہ بہادر پورے سے بھی 1 لاکھ سے زائد دلائیں گے. انشاءاللہ کاروان سے بھی 1 لاکھ سے زائد دلائیں گے. انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ ووٹ پورے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ، ہم سب مل کر حیدرآباد کی پارلیمنٹ کو، ہمارے تاج کو، ہماری ناک کو، ہماری شان و شوکت جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کو ہم دلائیں گے. ضرور دلائیں گے. صرف بولنے سے نہیں ہوگا میرے بھائی، ذرا نکل کے کام کرنا پڑے گا. پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا پڑے گا. کام تو 100% کرتے نا. کیا چائے والے کے جواب میں 100% دیتے یا نہیں؟ کیا یوگی کا جواب 100% دیا یا نہیں؟ کیا مودی کا جواب 100% ملا یا نہیں؟ کیا بی جے پی کا جواب 100% ہم نے دیا یا نہیں؟ پھر میرے بھائی آپ کیا دیے؟ ذرا اس پہ توجہ دو، ہنسو مت. یاد رکھو میری طاقت آپ کے اتحاد سے، میرا جنون آپ کے ووٹ کی وجہ سے، میرا جذبہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، میرا عزم، میرا ارادہ، میری ہمت اگر کچھ ہے تو وہ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کا ووٹ ہے. اگر یہ ووٹ، یہ اتحاد، یہ جذبہ یہ کم ہو جائے گا تو اکبر الدین اویسی کمزور نہیں، وہ مظلوم جو امید و آس لگائے دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، وہ مایوس ہوگا. خدا را اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو. اور آپ یہ نہ سمجھو یہ الیکشن میں جن کا منہ کالا ہوا، جو ذلیل ہوئے، جن کو شکست ہوئی، یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں.
یہ تو ایسی دم ہے جو کبھی سیدھی ہونے والی ہی نہیں ہے. پھر 3 مہینے بعد پھر آنے والے ہیں, پھر آنے والے ہیں. خدا را منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو یاد رکھو جمہوری جدوجہد میں جمہوری کامیابیاں صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے نہیں ملتی. جمہوری جدوجہد کی کامیابی ووٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے, اپنے نمائندوں کے انتخاب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. خدا را اس بات کو سمجھو, اگر میرا اپنا کوئی بھائی مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجبور ہے, وہ بے بس ہے, وہ لاچار ہے, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں, تو میں ان سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ تم بے بس نہیں ہو, تم لاچار نہیں ہو, تمہارے پاس بھی طاقت ہے, اور وہ طاقت تمہارا ووٹ ہے. خدا را اس ووٹ کا استعمال کرو. نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان کیسا بنے؟ 17 کروڑ 30 لاکھ ووٹ لے کر وزیر اعظم ہندوستان بن گئے. تو 25 کروڑ کی تعداد میں رہنے بسنے والوں, کیا ہم اس ملک کے مقدر کے فیصلوں میں کیا ہم شامل نہیں ہو سکتے؟ خدا را سمجھو, حالات کو سمجھو, جمہوری جدوجہد کے حصہ بنو. مجلس اتحاد المسلمین پر جو الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین مذہب کی سیاست کرتی ہے, مذہب کے نام پہ ووٹ لیتی ہے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہم مذہب کی سیاست نہیں کرتے, مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے. مذہب کے نام پر جو 70 برس سے ناانصافی جو ہوئی ہے, جو حق تلفی ہوئی ہے, اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہمارے ترقی کے خواب میں صرف مسلمان نہیں, ہمارے ترقی کے خواب میں ہر کوئی ہے اور ہر کوئی رہے گا. ہندو بھی رہے گا, مسلمان بھی رہے گا, سکھ بھی رہے گا, عیسائی بھی رہے گا. ہم کو شکوہ و شکایت تو یہی ہے کہ ہندوستان کے اس ترقی کے خواب میں مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا, اور اس مسلمان کو ہندوستان کے ترقی کے خواب میں شامل کرنے کی جدوجہد اکبر الدین اویسی کر رہا ہے. خیر بہرحال پھر سے آپ تمام کا ممنون مشکور ہوں, علماء کرام کا, مشائخ نظام کا, مسلم تنظیموں کا, سارے مسلک و مکتب کے لوگوں کا, ہر کسی کا, اہل حدیث کا بھی, شیعہ برادری کا بھی, ہمارے مہدوی برادری کا بھی, ہر ایک کا, سب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں, اور حیدرآباد کی اس عوام کا ممنون و مشکور ہوں, احسان مند ہوں. اور یہ پھر کہوں گا کہ میں سلام کرتا ہوں, میں سلام کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو, خواتین کو, جو ہمارے لیے نہ صرف دعا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بلکہ قطاروں میں کھڑے رہ کر ووٹ ڈالتے ہیں. میں آج اس مقام سے لندن, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, سعودی عرب, دمام, قطر, کویت, ہندوستان سے باہر رہنے والے ہمارے وہ بھائی جو ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے لیکن اپنے ملک سے دور اپنی روزی کے لیے, اپنی روٹی کے لیے اپنے گھردار کو چھوڑ کر ہیں, انہوں نے اتنا دور رہنے کے باوجود بھی ہمارے لیے دعا کی ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ووٹ نہیں بلکہ آپ کے دعائیں بھی شامل تھیں ہماری کامیابی میں. یہاں کے ووٹ کے ساتھ
دور رہنے والوں کی دعائیں بھی تھیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کا شکریہ آپ تمام کا ممنون، مشکور، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریں گے. اور یہ سمجھ کر اطمینان سے گھر کو جا کے سونا نہیں ہے. اب ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو غیر معمولی اکثریت سے دلی بھیجنے کے بعد ہی آرام سے بیٹھیں گے. صحیح ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.